بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ نہ صرف اپنی جونک میں آگے گرا بلکہ اس کی پیٹھ پر ایک ایسی لات بھی پڑی جس نے اسے ایک بہت بڑے گولے کی طرح لڑکا دیا۔ وہ طویل و عریض تہہ خانے کی دیوار سے جا ٹکرایا۔ میرا خیال تھا کہ اب وہ ٹھنڈا پڑ جائے گا، لیکن اس کا رد عمل میری توقع کے بالکل برعکس تھا۔ وہ تو گویا غصے سے پاگل ہو گیا، سچ مچ اپنے بال نوچنے لگا۔ اس کے منہ سے گندی گالیوں کا ایک سیلاب امڑ پڑا۔ اس کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس قسم کی گالیاں دیتا ہوگا۔ آج اس کی فطرت کا اصل رخ میرے سامنے آیا تھا۔ وہ اب باقاعدہ بنمانسی کی طرح دونوں بازو پھیلا کر غصے سے شوں شوں کرتا مس ٹریپ کی طرف بڑھا۔ اپنی دانست میں وہ مس ٹریپ کو ٹریپ کر رہا تھا، اسے گھیر کر تہہ خانے کے ایک کونے میں لے جا رہا تھا۔ میرے اور میرے آدمیوں کے لیے اس قسم کے لوگوں سے نمٹنا زیادہ آسان ہو جاتا تھا، جو غیظ و غضب سے اندھے ہو جاتے تھے اور جنہیں اپنی طاقت کا بہت زوم ہوتا تھا۔ میں اطمینان سے ایک کونے میں کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ میرے خیال میں عالم شیر کو اس قسم کی کچھ خوراک مل جانا ہی مناسب تھا۔ اس کے بعد مجھ سے مذاکرات کرنے کے لیے آدمی زیادہ مناسب حالت میں آ جاتا تھا۔ مس ٹریپ بظاہر بالکل پرسکون تھی، لیکن اسے اس شخص پر یقیناً بہت غصہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں شیرنی کی سی چمک تھی اور اس کی نظر ایک ثانیے کے لیے بھی عالم شیر پر سے نہیں ہٹی تھی۔ عالم شیر نے اس بار دھوکے سے مس ٹریپ کو لات رسید کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا ہاتھی جیسا پاؤں دیوار سے ٹکرایا اور ساتھ ہی مس ٹریپ نے ایسی بے رحمی سے اس کی گردن پر چاپ رسید کی کہ مجھے اندیشہ محسوس ہوا اس سانڈ جیسی گردن ٹوٹ نہ گئی ہو۔ وہ لہرایا اور کٹے ہوئے شتیر کی طرح ڈھیر ہونے لگا۔ اس لمحے مس ٹریپ نے ایک اور کمال دکھایا۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے 2.5-3 من وزنی اس وحشت زدہ بنمانس نما انسان کو بالکل اس طرح اٹھا لیا جیسے ویٹ لفٹر اٹھاتے ہیں۔ دوسرے لمحے وہ اسے فرش پر پٹک چکی تھی۔ اگر میں بر وقت نہ چیختا جولی سٹاپ، غنیمت رہا کہ مجھے یہ 2 الفاظ ادا کرنے کی مہلت مل گئی۔ اگر عالم شیر فرش پر پٹکا جا چکا ہوتا تو نہ جانے اس کا کیا حشر ہوتا۔ عین ممکن تھا کہ کھوپڑی کئی جگہ سے چٹک جاتی اور یہ بھی ممکن تھا کہ ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی۔ باقی ٹوٹ پھوٹ تو شاید قابل مرمت ہوتی، لیکن ان 2 چیزوں کی ٹوٹ پھوٹ کا علاج ذرا مشکل تھا اور میں نے اسے مذاکرات کے لیے اٹھوایا تھا، علاج معالجے کے لیے نہیں۔ جولی اور مس ٹریپ نے بمشکل اپنی روانی کو کنٹرول کیا اور پٹکنے کے بجائے ذرا آہستگی سے عالم شیر کو فرش پر ڈال دیا، لیکن یہ بھی کچھ دیر کے لیے اس کے حواس مختل کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ وہیں پڑا رہا، اٹھ نہیں سکا۔ مس ٹریپ نے قدرے ندامت سے میری طرف دیکھا۔ آئی ایم سوری سر، مجھ سے کافی سنگین غلطی ہوئی۔ میں تو سمجھی تھی ہم لوگ اپنے اس قسم کے معاملات میں جذباتی ہونا بھول چکے ہیں، لیکن لگتا ہے ابھی کچھ جراثیم باقی ہیں۔ کوئی بات نہیں، انہیں باقی رہنے دو، میں نے ملائمت سے کہا۔ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم لوگ انسانوں کی بجائے روبوٹ بن جاؤ۔ مجھے روبوٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنا لباس درست کرنے لگی۔ میں نے عالم شیر کو گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور لکڑی کی بھاری بھرکم کرسی پر پٹک دیا۔ اس کے کاسبل نکل چکے تھے۔ وہ اب بالکل پرسکون تھا، بلکہ تھکا تھکا سا نظر آنے لگا تھا۔ وہ اپنی لمبی سی قمیض کے دامن سے اپنا چہرہ پونچھتے ہوئے بولا، تمہیں ہیرو بننے کی یہ کوشش مہنگی پڑے گی۔ تمہارے روئے سخن کسی اور طرف ہونا چاہیے۔ میں نے توصیح کی، تمہیں مس ٹریپ سے کہنا چاہیے کہ تمہیں ہیروئن بننے کی کوشش مہنگی پڑے گی۔ میں نے تو تمہیں ایک ہاتھ بھی رسید نہیں کیا۔ میں ذاتی طور پر اس انداز میں مذاکرات کی ابتدا پسند نہیں کرتا، لیکن تم جیسے لوگ مجھ یا میرے ساتھیوں کو مجبور کر دیتے ہیں۔ مذاکرات؟ وہ قدرے چونکا، کیسے مذاکرات؟ اوہ، اب مجھے ایجنڈا بھی پڑھ کر سنانا پڑے گا، میں نے قدرے بیزاری سے کہا۔ خیر، قصہ کچھ یوں ہے کہ بیٹھے بٹھائے تمہیں کسی بد اتوار قسم کے کیڑے نے کاٹا اور تم نے ایک کشتی میں اپنے آدمیوں کو میرا سب سے عمدہ ٹریلر ڈبو دینے کا حکم دیا۔ کوشش تو ان کی یہی رہی ہوگی کہ ٹریلر تمام آدمیوں سمیت ڈوب جائے، لیکن میرے آدمی اتفاق سے محض مچھیرے نہیں ہیں۔ ایک آدمی
آدمی ضرور ٹرالر کو بچانے کی کوشش میں ڈوب گیا۔ دوسرے نہ صرف بچ گئے بلکہ انہوں نے تمہاری لانچ اور آدمیوں کو بھی قابو میں کر لیا، لیکن وہ ایک معمولی قسم کی لانچ ہے، میرا ٹرالر کا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ اب تمہیں انتہائی شرافت سے دیانتداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹرالر اور مال کی قیمت کے علاوہ میرے ڈوبنے والے ساتھی کے لیے تھوڑے سے زر تلافی کی ادائیگی کرنا ہوگی تاکہ یہ ناگواری یہیں ختم ہو جائے، معاملہ زیادہ آگے نہ بڑھے۔ بہت خوب، اس نے احتجاجیہ لہجے میں کہا، لیکن میں دیکھ چکا تھا کہ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر تغیر سا آ کر گزر گیا تھا۔ اور ساری رقم ملا جلا کر کتنی ہوگی؟ 12 لاکھ روپے ٹرالر اور مال کے، 10 لاکھ روپے مقتول کی بیوہ اور بچوں کو دینے کے لیے میں نے بلا تعامل حساب کتاب کر دیا۔ انسانی جان کا کوئی مول نہیں ہوتا اور جان نثار ساتھیوں کے خلوص اور جان نثاری کی تو کوئی قیمت ہی نہیں لگائی جا سکتی، لیکن بیچاری بیوہ اور اس کے بچوں کی زندگی بھر کے کم از کم مسائل حل کرنے کے لیے میں 10 لاکھ میں مزید کچھ رقم انکلوڈ کر کے ان کے لیے کوئی سلسلہ سیٹ کر دوں گا، ان کی زندگی آرام سے کٹ جائے گی۔ یعنی تمہیں کل 22 لاکھ روپے کی ادائیگی کرنی ہے۔ ماشاءاللہ، وہ زہریلے لہجے میں بولا، تمہارا شجرہ نسب حاتم طائی سے ملتا ہے، تم ٹرالر پر کام کرنے والے ایک آدمی کے مرنے پر 10 لاکھ میں مزید کچھ رقم ڈال کر اس کے گھر بھجواؤ گے۔ ہاں، رقم خاصی کم ہے، لیکن فی الحال اتنی ہی گنجائش کی جا سکتی ہے۔ میں تمہیں زیادہ تکلیف نہیں دینا چاہتا، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ میرے بعض ساتھی تو ایسے ہیں جن کے بارے میں سوچتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ انہیں کچھ ہو جائے تو میں ان کے لواحقین کو مالی طور پر کس طرح تلافی بہم پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ جذباتی تلافی کے بارے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم پھر کبھی بیٹھ کر یہ حاتم طائی اسٹائل پر بات کریں گے، فی الحال مجھے جانے دو۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہارے اس سلوک کو بھول سکوں۔ وہ سچ مچ کپڑے جھاڑ کر اٹھنے لگا۔ مس ٹریپ نے کچھ اس طرح اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالا۔ میں دیکھ رہا تھا۔ دیکھو ایفی، برخوردار وہ گویا تحمل سے کام لینے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، اگر تم کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو کر میرے ساتھ یہ سلوک کر بیٹھے ہو تو میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے اب مجھے جانے دو۔ معاف تو میں بھی تمہیں کر ہی دوں گا، میں نے گویا بادل نخواستہ کہا، لیکن اس معاملے کا کم از کم مالی پہلو سے تو تصفیہ ہو جائے۔ کون سا معاملہ؟ تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا۔ وہ بے پناہ حیرت کی کامیاب اداکاری کرتے ہوئے بولا، تمہارا خیال ہے کہ میں وہ جو ٹریلر وغیرہ کی بات کر رہا تھا دراصل کسی ایڈونچر سٹوری سے اقتباس سنا رہا تھا؟ میں نے ملائمت سے کہا، میں تو یہ بھی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ منہ بنا کر بولا، معلوم تو یہی ہو رہا تھا کہ تم مجھے کوئی کہانی سنا رہے ہو، لیکن مجھے اس کا کوئی سرا نظر نہیں آیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کیا چیز میرے سر تھوپنے کی کوشش کر رہے ہو۔ کیسے آدمی، کیسا ٹرالر، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ کراچی میں تمہارے کتنے ٹرالر کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ وہ صرف فشنگ کرتے پھر رہے ہیں، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، وہ ہاتھ جھٹک کر بولا۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں نے کسی ٹرالر کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا۔ مجھے بالکل نہیں معلوم آج کل کراچی میں کیا ہو رہا ہے۔ وہاں میری تمام سرگرمیاں بالکل بند پڑی ہیں، میرے آدمی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ شاید اسی لیے تم نے سوچا ہو کہ فرصت کے ان لمحات سے فائدہ اٹھایا جائے اور اپنے جذبہ کینہ پروری کی تسکین کر لی جائے، یا پھر شاید تم نے سوچا ہو کہ مجھ جیسے برخورداروں کو اس قسم کا ڈوز دیتے رہنا چاہیے تاکہ وہ سرکشی اختیار نہ کر پائیں۔ میں نے کہا، بخدا مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ الفاظ پر زور دیتے ہوئے بولا، آخر تم اپنی ہی کیوں ہانکے جا رہے ہو؟ میری بات کو کیوں کوئی اہمیت نہیں دے رہے؟ میرے لہجے میں غیر ارادی طور پر سرد مہری آ گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، عالم شیر، جب تم جیسے گرگے باراں دیدہ دودھ پیتا بچہ بننے کی کوشش کرتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے۔ تم اپنا اور میرا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہو، اپنی جان ہلکان کر رہے ہو اور صورتحال کو مشکل سے مشکل تر بنا رہے ہو، اپنے لیے مزید الجھنے مول لے رہے ہو۔ مسئلے کو مختصر کرو، 22 لاکھ کی ادائیگی کا بندوبست کرو اور اپنے گھر جاؤ۔ بہت خوب، وہ ایک بار پھر طنزیہ سے لہجے میں بولا، 22 لاکھ روپے کی فرمائش تو تم اس طرح کر رہے ہو جیسے 22 ٹکے ہیں جو میں تمہارے سامنے پھینکوں اور گھر چلا جاؤں بغیر کسی معقول وجہ کے۔ تو میں 22 ٹکے بھی اس طرح نہیں پھینکتا۔ مانا کہ تم نے بے اندازہ دولت
کمائی ہے، لیکن پھر بھی روپے پیسے کو اتنا حقیر سمجھنا مت شروع کر دو ورنہ جلد کنگال ہو جاؤ گے۔ تم میری فکر میں دبلا ہونا چھوڑ دو۔ میں نے رکھائی سے کہا، میں کنگال رہوں یا ارب پتی، ہر حال میں زندگی گزار لوں گا۔ تم اصل بات کا جواب دو، تمہیں 22 لاکھ کی ادائیگی کرنی ہے، جتنی جلدی کر دو گے اتنی جلدی گھر جا سکو گے۔ بھئی یہ تو اچھی زبردستی ہے، مان نہ مان میں تیرا مہمان، یہ تو تم نے بہت اچھا دھندا شروع کر دیا۔ اغوا برائے تاوان، کہیں یہ بھی تمہارا سائیڈ بزنس تو نہیں ہے؟ راہ چلتے آدمی کو اٹھوا لیا اور 20-30 لاکھ کا مطالبہ اس کے سر پر داغ دیا۔ وہ سر جھٹک کر بولا، اگر تمہاری پہلے ہی اتنی پٹائی نہ ہو چکی ہوتی تو اس بات پر میں تمہارے منہ پر کم از کم ایک تھپڑ ضرور رسید کرتا، لیکن اس وقت مجھے اندیشہ ہے کہ تم میرا تھپڑ برداشت نہیں کر سکو گے، مرا جاؤ گے، اور میں ہرگز نہیں چاہتا کہ تم 22 لاکھ کی ادائیگی کرنے سے پہلے مر جاؤ۔ میرے باریش چاند، یہ اغوا برائے تاوان نہیں، بے زور بازو اپنے نقصان کی تلافی کرانے کا ایک طریقہ ہے۔ اب بار بار یہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ تم اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتے۔ تم نے حماقت کی ہے، جرمانہ تمہارے سر پڑ چکا ہے، رقم دیے بغیر اب تمہاری جان نہیں چھوٹ سکتی۔ میں نے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں کہا، کیا کرو گے تم؟ اس نے مجھے گھورا، تم عالم شیر ہو، یعنی عالم کے شیر، میں تمہیں عالم کا ساگ بنا دوں گا، تمہارے گلے میں زنجیر ڈال کر اس ستون سے باندھ دوں گا، پھر تم ساری زندگی یہیں بندے رہو گے، اور یہ زندگی بہت مختصر ہوگی، صرف چند دن کی، اس لیے کہ تمہیں کھانے پینے کو کچھ نہیں ملے گا، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں چھڑا کر نہیں لے جا سکے گی، کیونکہ کوئی تمہارا سراغ ہی نہیں پا سکے گا۔ ادائیگی کیے بغیر اب یہاں سے تمہارا ڈھانچہ ہی باہر جا سکے گا، اور وہ دولت جائیداد ڈھانچوں کے کسی کام نہیں آتی۔ بہت دولت کمائی ہے تم نے بھی، 22 لاکھ روپے کے لیے کیوں زندگی داؤ پر لگا رہے ہو؟ اب شاید اسے یقین سا آنے لگا کہ وہ واقعی بری طرح پھنس گیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اور چہرے پر اداکاری کی جو دھول اڑ رہی تھی دھیرے دھیرے بیٹھنے لگی۔ اب تک وہ بڑی کامیابی سے انجان بنا ہوا تھا، مگر اب اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ اس سارے واقعے سے بہت اچھی طرح واقف تھا، مگر آدمی ضدی اور خسیس تھا، مزید ایک کوشش سے باز نہ رہ سکا۔ مربیانہ انداز میں گویا مجھے سمجھاتے ہوئے بولا، تمہیں ضرور کسی نے بھڑکایا ہے، یا پھر واقعہ اس طرح پیش آیا ہے کہ تمہیں میرے بارے میں غلط فہمی ہو گئی ہے۔ مجھ تک کوئی رپورٹ صرف اس وقت ہی پہنچتی ہے جب اس میں سے افواہوں اور غلط فہمیوں کی ساری ملاوٹ چھان پھٹک کر نکال لی جاتی ہے، وہ 100% خالص حقیقت رہ جاتی ہے، کیونکہ مجھے فیصلہ کن قدم اٹھانا ہوتا ہے، اور میرے ساتھیوں کو معلوم ہے کہ میں کچا قدم اٹھانا بالکل پسند نہیں کرتا۔ میں اب بھی اسے تحمل سے سمجھا رہا تھا، اگر میں تمہاری دونس داندلی سے مجبور ہو کر تمہارے الزام کو درست تسلیم کر لوں تب بھی 22 لاکھ بہت بڑی رقم ہے، اس میں کمی ہونی چاہیے۔ 22 لاکھ تو میں نے پچھلے پورے سال میں بھی نہیں کمایا، یہ سال بھی مندہ ہی جاتا دکھائی دے رہا ہے، سودے بازی بالکل نہیں ہوگی۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، میں تمہارے ہاتھ اسکریپ فروخت نہیں کر رہا ہوں جس کے ریٹ اوپر نیچے کر لیے جائیں، تم نے میرا ایک نقصان کیا ہے جس کی تمہیں تلافی کرنی ہے، اور بس تم سے پرانے مراسم تھے اس لیے تمہاری اتنی بکواس سن لی، تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کے ساتھ میں اتنا وقت ضائع نہ کرتا۔ اچھا تو 22 لاکھ لے کر تم مجھے چھوڑ دو گے؟ اس نے تصدیق چاہی۔ بالکل، میری تم سے کوئی دشمنی تھوڑی ہے، میں نے جواب دیا، تم واقعی بہت اونچی چیز ہو گئے ہو۔ اس نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنے بے خوف ہو گئے ہو، عام طور پر تو زیادہ روپیہ پیسہ آدمی کو بزدل بنا دیتا ہے، تمہیں اس کا بھی خوف نہیں کہ میں باہر جا کر کوئی جوابی کارروائی شروع کر سکتا ہوں؟ مثلاً میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، مثلاً وہ نظر چراتے ہوئے بولا، میں حکومت کو مخبری کر سکتا ہوں کہ تم در حقیقت کیا ہو، تمہارا اصل کاروبار کیا ہے، میں مختلف ایجنسیوں کو تمہارے پیچھے لگا سکتا ہوں۔ مجھے بے ساختہ ہنسی آ گئی، وہ پیشانی پر شکنے لیے میری طرف دیکھتا رہا، شاید اسے حیرت ہو رہی تھی کہ میں اس کی دھمکی سے خوفزدہ نہیں ہوا تھا، شاید اس کے خیال میں یہ انتہائی اقدام تھا۔ میری ہنسی تھمی تو میں نے کہا، عالم شیر تم واقعی گوشت آدمی ہو، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہیں انتہائی احمق کہوں یا انتہائی شاطر، ایک لمحے میں تم بے پناہ شاطر معلوم ہوتے ہو اور دوسرے لمحے انتہائی احمق۔ میرے بارے میں یہ اطلاعات بہت ہی پرانی ہیں یا پھر تمہارا ذہن بس کسی ایک دور میں ہی اٹکا ہوا ہے؟ کیا مطلب؟ اس نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا۔ میں نے پہلے بھی باتوں میں کئی بار
اشارتاً تمہیں، لیکن شاید تمہاری عدلی کوڑ مغزی کی وجہ سے یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، میرے ساتھ ایسی کوئی کمزوری وابستہ نہیں جس کا سہارا لے کر تم اس طرح کی دھمکیوں سے مجھے بلیک میل کر سکو۔ میرے تمام کاروبار جائز اور قانونی ہیں، تمام متعلقہ محکموں میں رجسٹرڈ ہیں، میں تمام اقسام کے ٹیکس باقاعدگی سے ادا کرتا ہوں، میرے تمام اکاؤنٹ آڈٹ ہوتے ہیں، میرا تمام سرمایہ ڈاکومنٹیشن کے تحت گروپ آف کمپنی جو ہے، میرے بارے میں کسی محکمے میں کوئی ایسی فائل کھلی ہوئی ہے جس کے خوف سے مجھے راتوں کو نیند نہ آتی ہو، اور نہ ہی کوئی فائل کھل سکتی ہے۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے تیزی سے پلکیں جھپکا رہا تھا، اس کے چہرے پر ورم سا آنے لگا تھا۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، وہ میرا نادانی کا ایک مختصر سا دور تھا جو تمہارے ذہن سے چپک کر رہ گیا ہے۔ تمہیں یہ بھی یاد نہیں یا شاید معلوم نہیں کہ میں نے جلد ہی اس دور گمراہی سے پیچھا چھڑا لیا تھا۔ میں نے اپنی اصل اور اپنے جائز کاروباروں سے تعمیر کی ہے، میں کسی قسم کے خوف کے سائے میں زندگی نہیں گزار رہا ہوں۔ تمام ایجنسیوں کے سربراہوں، تمام محکموں کے سیکرٹریوں اور اکثر اہم وزیروں اور ان کے دفاتر میں، ہوٹلوں میں اور تقریبات میں ملاقاتیں رہتی ہیں، وہ مجھے بھی جانتے ہیں اور میرے کاروباروں کو بھی سب سے میرے اچھے مراسم ہیں۔ کبھی کسی نے اشارتاً بھی مجھے کوئی دھمکی نہیں دی۔ میں بہت حساب کتاب سے چل رہا ہوں عالم شیر، مجھے معلوم تھا کہ ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑے گا، میں قدم قدم پر بلیک میلنگ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اور تم گینگ وار سے بھی نہیں ڈرتے؟ عالم شیر نے متجسس لہجے میں پوچھا۔ جو کچھ تم میرے ساتھ کر رہے ہو، اس کے بعد ہمارے درمیان ایک خوفناک گینگ وار بھی چھڑ سکتی ہے۔ گینگ تمہارا ہوگا، میرا کوئی گینگ نہیں ہے۔ میں نے فوراً تصحیح کی، بہت سے شریف اور معزز لوگ میرے ساتھی ہیں، میرے لیے کام کرتے ہیں، بس جب کہیں سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں نکلتا وہ انگلیاں ذرا ٹیڑھی کر لیتے ہیں۔ ہمارا نظریہ حیات یہ ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی مت کرو اور اپنے ساتھ کوئی زیادتی ہونے مت دو، بس اتنی سی بات ہے۔ اگر تمہیں ایسا کوئی سلسلہ شروع کرنے کا شوق ہے جسے تم گینگ وار کا نام دے رہے ہو تو وہ بھی پورا کر لو، تمہارا یہ ارمان بھی نکل جائے گا، لاشیں اٹھاتے اٹھاتے تھک جاؤ گے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تمہیں کیسے سمجھاؤں۔ وہ بے بسی کے عالم میں سر ہلاتے ہوئے بولا، تم نے اپنے لیے بہت خطرناک راستے منتخب کر لیے ہیں، ان فلمی طور طریقوں کے ساتھ زندگی میں گزارا نہیں ہوتا۔ برخوردار، اب بھی وقت ہے، تم اپنی بے وقوفانہ تکرار چھوڑو اور مجھے رہا کر دو۔ تمہیں یہ طور طریقے فلمی نظر آ رہے ہیں؟ میں نے بیزاری سے کہا، فلمی طور طریقے اتنے ٹھنڈے میٹھے نہیں ہوتے، ان میں زیادہ ایکشن ہوتا ہے۔ میں چاہتا تو تمہیں فلمی طور طریقوں کا مزہ بھی چکھا دیتا۔ میرے آدمی تمہاری گھر پر بھی چڑھائی کر سکتے تھے، گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتے تھے، تمہاری گارڈز کو ہلاک کر سکتے تھے، تمہارے گھر میں موجود تمام نقدی اور زیورات وغیرہ لوٹ کر لا سکتے تھے۔ شاید مجھے میرے مطالبے سے زیادہ ہی مل جاتا۔ سمگلروں کے گھر میں کافی نقدی اور زیورات وغیرہ پائے جاتے ہیں، لیکن میں ایسے گھٹیا طور طریقے اختیار کرنا پسند نہیں کرتا۔ میں تو ایک معزز اور امن پسند آدمی ہوں، اکثر معاملات میز پر بیٹھے بیٹھے طے کرنا پسند کرتا ہوں۔ بس بعض آدمیوں کو میز تک لانے کے لیے تھوڑا سا شارٹ کٹ مارنا پڑتا ہے۔ تم سے بھی نہایت آرام اور سکون سے تمام معاملہ طے پا سکتا تھا۔ یہ جو تھوڑی سی تمہاری توڑ پھوڑ ہوئی ہے، یہ تمہاری اپنی بد نظری اور بد کلامی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تم چاہتے تو نہایت باعزت طور پر میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، مختصر گفتگو کرتے، ادائیگی کا طریقہ کار طے کرتے اور ادائیگی ہوتے ہی اپنے گھر چلے جاتے۔ کتنا آسان تھا یہ سب کچھ، تم نے اسے مشکل بنایا ہے۔ میں نے انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ وہ چند لمحے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا، شاید اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہی میرا نظریہ حیات ہے، ہمارے طور طریقے یہی ہیں۔ بہرحال اسے غالباً یہ یقین آ گیا تھا کہ ادائیگی اسے کرنی ہی پڑے گی، اور یہ اس کے لیے بلا شبہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ شاید اسے اپنے جسم پر لگنے والی اچھی
بلی خطرناک ضربات سے اتنی تکلیف نہیں پہنچی تھی جتنی اس موضوع کی طرف آتے ہوئے پہنچ رہی تھی۔ اس کے کندھے یکدم بالکل ڈھیلے ڈالے انداز میں جھک گئے۔ میں یہ رقم کا بندوبست کیسے کروں؟ اس نے شکست خوردہ لہجے میں پوچھا۔ مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑی، مس ٹریپ نے آواز دی۔ تہہ خانے میں ایک طرف چند چھوٹے چھوٹے کمرے بھی موجود تھے۔ ان میں سے ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور بدرو اس طرح باہر آیا جیسے کوئی ہاتھی اپنے آپ کو سکیڑتا سمیٹتا ہوا کسی ڈربے سے برآمد ہوا ہو۔ بدرو کسی ہاتھی سے کم نہیں تھا، فرق صرف یہ تھا کہ ہاتھی کو دیکھ کر کوئی اتنا خوفزدہ نہیں ہو سکتا تھا جتنا بدرو کو دیکھ کر ہو جاتا تھا۔ وہ بلا شبہ فلموں میں کسی کیمرہ ٹرک کے بغیر ہی جن بوت کا کردار نہایت آسانی سے ادا کر سکتا تھا اور ڈائریکٹر کو بے پناہ داد دلوا سکتا تھا۔ وہ افریقیوں کی طرح سیاہ فام تھا، لیکن موٹے موٹے ہونٹ یوں سرخ رہتے تھے گویا ان پر لپ سٹک لگی ہو، اور ان ہونٹوں کے عقب سے جھانکنے والے بڑے بڑے دانت نہایت سفید اور آبدار تھے۔ یہ دانت اس کی سیاہ رنگت کے ساتھ جو قدرتی کنٹراسٹ پیش کرتے تھے وہ کوئی بڑا میک اپ مین بھی بڑی مشکل سے پیدا کر سکتا تھا۔ اس کا قد تقریباً 7 فٹ تھا، بازو اور ٹانگیں شتیروں سے مشابہ تھی۔ عام طور پر اس کی جسامت کے آدمی چلتے ہیں تو تھل تھل کرتے ہیں، لیکن بدرو کا جسم فولاد کی طرح گٹھا ہوا تھا۔ اس کی چندیاں روشنی میں جلملاتی تھی۔ اس کی آنکھیں بہت چھوٹی چھوٹی تھیں اور دائیں رخسار پر آنکھ سے لے کر ٹھوڑی تک زخم کا گہرا نشان تھا جس نے آدھے چہرے کو گویا 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ وہ چلتا تھا تو زمین میں ہلکی سی دمک محسوس ہوتی تھی۔ اسے اچانک دیکھ لینے والا تو اپنی چیخ کو بمشکل ہی روک پاتا تھا۔ عالم شیر جیسا نڈر اور جہاندیدہ آدمی بھی اسے دیکھ کر سہم کر رہ گیا، کیونکہ بدرو مسکراتا ہوا سیدھا اس کی طرف آ رہا تھا اور بدرو کی مسکراہٹ تو بہت ہی غضب ڈالتی تھی۔ موسم خواہ کچھ بھی ہوتا، بدرو سال کے 12 مہینے اسی قسم کی ڈھیلی ڈالی نیکر پہنتا تھا جیسی پرانے زمانے میں سپاہی پہنتے تھے، لیکن اس نیکر پر عام آدمی کے سوٹ سے زیادہ کپڑا لگتا تھا۔ تب یہ بدرو کے لیے ڈھیلی ڈالی اور بقول اس کے آرام دہ رہتی تھی۔ اگر کوئی ہاتھی تھوڑی سی بے آرامی برداشت کرنا پسند کرتا تو وہ بھی اسے زیب تن کر سکتا تھا۔ بدرو اپنے بیلچہ نما ہاتھ پر ایک ٹیلی فون سیٹ اٹھائے ہوئے تھا جس کی تار پیچھے گھسٹتی آ رہی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے عالم شیر کے سامنے رکا تو عالم شیر کرسی سمیت الٹتے الٹتے بچا۔ بدرو نے کچھ بولے بغیر بدستور مسکراتے ہوئے ٹیلی فون عالم شیر کی گود میں رکھ دیا۔ بہت اچھے وقت پر تم نے معقولیت سے کام لینے کا فیصلہ کر لیا، میں نے عالم شیر سے کہا، ورنہ تمہاری ضد سے تنگ آ کر اب میں تمہیں اس کے حوالے کرنے کا سوچ رہا تھا۔ میں نے بدرو کی طرف اشارہ کیا اور عالم شیر تھوک نکل کر رہ گیا۔ غالباً اسے خود بھی اپنے فیصلے پر خوشی ہوئی تھی۔ بدرو فوراً ہی کمرے میں واپس چلا گیا۔ تب عالم شیر کی جان میں جان آئی۔ مجھے کیا کرنا ہے؟ اس نے پھنسی پھنسی آواز میں پوچھا۔ فون کرو، میں نے اس کی گود میں رکھے ہوئے ٹیلی فون سیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ کسی بھی ایسے آدمی کو جو تمہاری ہدایت پر 22 لاکھ روپے کیش کا انتظام کر سکتا ہو، اس سے کہو رقم کل شام تک اپنے پاس تیار رکھے۔ کل اسے بتایا جائے گا کہ رقم کب اور کہاں کوئی اس سے وصول کرنے آئے گا۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے ہدایت کی، کوئی فالتو بات مت کرنا، سمجھدار آدمی ہو۔ فی الحال یہ صرف روپے پیسے کا معاملہ ہے، اسے زندگی اور موت کی بازی مت بنانا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، پیشانی سہلاتے ہوئے چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ مجھے اس کی طرف سے تشویش نہیں تھی، مس ٹریپ اس کے سر پر کھڑی تھی۔